عمر نے جواب دیا، کیونکہ میں ابھی تک اس قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں جو لوگوں کے دل نکال کر قتل کر دیتا ہے۔ ثنا بولی، ہو سکتا ہے وہ قاتل آپ کو بھی کبھی نہ ملے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بھی دل نکال کر قتل کر دے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ثنا کا لہجہ کافی عجیب تھا۔ عمر نے بہادری سے جواب دیا، دراصل مجھے خود سے زیادہ ان لوگوں کی فکر ہے جنہیں وہ قاتل روز مارتا ہے، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قاتل ہے کون۔ ثنا نے زوردار قہقہہ لگایا۔ عمر اس کے قہقہے کا مقصد نہ سمجھ سکا، پھر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ثنا پر پڑی، جس کا چہرہ کافی لال ہو رہا تھا اور ماتھے سے پسینہ آ رہا تھا۔ عمر نے ثنا سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ثنا نے پراسرار لہجے میں عمر کے لاکٹ کو دیکھا اور کہا، میں ٹھیک ہوں۔ عمر نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ پھر کچھ آگے جا کر ثنا نے اچانک عمر سے ایک اور سوال پوچھا، آپ کا لاکٹ بہت خوبصورت اور قیمتی لگ رہا ہے۔ عمر نے مسکرا کر لاکٹ کو دیکھا۔ جب ثنا نے کہا، کیا آپ یہ لاکٹ 1 منٹ کے لیے اتار کر مجھے نہیں دکھا سکتے؟ عمر کچھ معذرت سے بولا، آئی ایم سوری، دراصل میری امی نے کہا تھا یہ لاکٹ کبھی اپنے گلے سے نہ اتارنا۔ ثنا نے التجائی انداز میں کہا، پلیز ایک بار یہ لاکٹ اتار کر دکھا دیں مجھے۔ عمر نے کہا، سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب کی بار ثنا کو کافی غصہ آیا اور اس کا لہجہ اور انداز بالکل بدل گیا۔ وہ غصے سے بولی، میں نے تم سے کہا نا یہ لاکٹ اتارو۔ عمر ثنا کے لہجے اور انداز پر بری طرح چونک گیا اور گاڑی کو بریک لگا دی اور پیچھے مڑ کر ثنا کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ثنا کا چہرہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا، اس کے دانت بڑے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ عمر کافی حیرانگی سے ثنا کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک عمر کی نظر ثنا کے پاؤں کی طرف گئی تو جیسے وہ صدمے میں آ گیا۔ ثنا کے پاؤں الٹے تھے، اس کا مطلب ثنا کوئی انسان نہیں تھی۔ عمر نے جلدی سے پستول اٹھا کر ثنا کو دیکھا اور غصے سے پوچھا، کون ہو تم؟ ثنا کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور اس نے عجیب آواز میں جواب دیا، میں وہی خونی چڑیل ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ عمر نے پوچھا، تو تم کیوں کرتی ہو لوگوں کے خون اور ان کے جسم سے دل کیوں نکالتی ہو؟ وہ غصے سے بولی، کیونکہ میں لوگوں کا دل کچا کھا جاتی ہوں اور اپنی بھوک مٹاتی ہوں۔ میں تمہارا دل بھی کل نکال کر کھانے والی تھی، لیکن تم اس لاکٹ کی وجہ سے بچ گئے جس کے اندر تعویذ ہے۔ آج میں تمہیں قتل کر دوں گی، اپنا یہ لاکٹ اتار کر پھینک دو۔ عمر نے جلدی جلدی وہ لاکٹ اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ اس لاکٹ میں ہی وہ طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ چڑیل اسے اب تک قتل نہ کر سکی تھی۔ عمر نے پستول سے 2-4 گولیاں اس چڑیل پر چلائیں، لیکن ہر گولی کا اثر بیکار رہا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، اپنا لاکٹ اتار دو۔ عمر دل ہی دل میں کلام کا ورد کرنے لگا۔ اس چڑیل نے عمر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عمر کو ہاتھ لگاتے ہی اسے کرنٹ لگا اور وہ پیچھے ہو گئی۔ عمر جانتا تھا یہ کرنٹ اسے تعویذ کی وجہ سے لگ رہا ہے۔ وہ چڑیل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ عمر بھی باہر نکلا۔ وہ چڑیل تعویذ سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ عمر اس چڑیل کے پیچھے بھاگتا رہا اور اس پر گولیاں چلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عمر جانتا تھا اگر وہ چڑیل آج اس کے ہاتھ سے بچ نکلی تو وہ دوبارہ کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور جانے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے عمر اس چڑیل کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ چڑیل بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ پھر اچانک عمر کو ایک خیال آیا۔ وہ چڑیل تعویذ سے ڈرتی تھی اور عمر نے وہ تعویذ گلے سے اتار کر اس چڑیل کے جسم پر پھینک دیا۔ تعویذ چڑیل کے جسم سے ٹکراتے ہی چڑیل کا جسم ایسے جلنے لگا جیسے پیٹرول سے آگ بھڑکتی ہے۔ چڑیل چیختی تڑپتی اور جلتی رہی اور کچھ ہی لمحے میں اس کا وجود ختم ہو گیا اور اب اس کے جسم کی جگہ سڑک پر ہر جگہ راکھ ہی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ عمر نے جا کر اپنا لاکٹ اٹھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔